کہ ختیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہرگز نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ العشرہ کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، عالم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو کہتی ہے کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کیا ہم نے آپ کی کمر پر جو بوجھ تھا وہ اتار نہیں پھینکا، کیا ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال، ان کی زندگی، ان کی ہستی سے ہم آج کیا سیکھنے والے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، وہ کس طرح سے بہترین بیوی بنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کس طرح سے انہوں نے اسلام میں، اسلام کے نام پہ اللہ کی راہ میں اپنا سارا جان و مال قربان کر دیا، کس طرح سے ان کا حوصلہ بلند تھا، کس طرح سے وہ حوصلہ افزائی کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آج ہم جانیں گے ناظرین۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اسماعیل، میں چاہوں گی کہ آپ قصص جو ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، شارٹ اس کو پریسائز کر کے، اور بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے ختم ہونے کو ہے، 10واں روزہ ہے، اور کس طرح سے وقت گزرا اس کا پتہ نہیں چلا، بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ ابھی جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تو ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز آپ کا اور ہمارا رابطہ جو تھا وہ تھوڑی ٹیمپریریلی جو ہے وہ منقطع ہوا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، بٹ دا ایشو ہیز بین ریزالوڈ، اور آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ بندہ رہے گا۔ علماء کرام جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت خوبصورتی سے بشرا نے اپنا انٹروڈکشن کے اندر جو آج کا ٹاپک اور موضوع ہے وہ سارا ایکسپلین کیا ہے، اور اسی حوالے سے، اسی اعتبار سے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے جو ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک جو قصص ہے آج اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر میں علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں تو علامہ صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، علی من کل حال۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی ایک لفظ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آج حقیقی مدر ڈے ہے۔ کیا بات ہے؟ جیسے عام روٹین میں ہمارے معاشرے میں ایک دن طے کیا گیا ہے کہ آج مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی جو مدر ڈے ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس ماں کے دن تمام ماؤں کا دن ہے جس ماں نے تمام ماؤں کی عزت کو اجاگر کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے، خوبصورت۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اگلے جو علماء کرام کے سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ علامہ سید فرحان حیدر عابدی بھی موجود ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، 10واں رمضان کا روزہ ہے، کوئی ایک کامنٹ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جی بس یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جتنی بھی فیوز و برکات ہیں اس ماہ مبارک کی ان سب سے سرفراز کرے، اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور جو بھی جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے ان تمام تر باطل قوتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وقت آتا ہے۔ جاوید بھائی السلام علیکم آپ کو بھی، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت ہی پیاری آواز سے نوازا ہے، بہت ہی پیاری ماشاءاللہ۔ قصص الانبیاء کا، قصص الانبیاء میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی ایمان، ان کی وفاداری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے، ان کی 40 سالہ زندگی کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہم ان کے ایام کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں جاتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے۔ ہم دیکھا ہے کہ ان کی ایمانداری بہت زیادہ تھی، لوگ جو تھے ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے، اور یہ سارا حوالہ ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کی جب بات کی جاتی ہے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف کہ وہ ایمان لائیں، بلکہ انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا وہ نوازا، اپنی دولت نوازی، اپنا سکون دیا، اور سب کچھ وقف کیا اپنے نبی کے لیے، سب کچھ وقف کیا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جبل نور پہ غار حرا میں جب وہ قیام کرتے تھے، اور وہ زیادہ دنوں کے لیے بھی کرتے تھے، جب ان پر وحی نازل ہو چکی تھی،
اس کے بعد سے لے کر اور اس سے پہلے بھی، علامہ صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھی اس وقت ان کی جو ایج تھی وہ قریباً 55 کے قریب تھی۔ اب ایک امیجن کریں کہ 55 سال کی خاتون، ہمارے لیے تو ماں، لیکن ویسے امیجن کریں نیچرلی کہ فزیکلی کیا پاسبل ہے کہ ایک خاتون جو ہے 55 ایئرس کی وہ کوئی بھی کام کرے۔ اب یہاں پہ صرف کام نہیں کرنا، یہاں پہ حضور سے محبت کی انتہا دیکھیں کہ حضور کے لیے کھانا اور پانی لے کر قریباً جو تقریباً 2500 فیٹ کی بلندی کے اوپر وہ جبل نور تھا، وہ پہاڑ جو تھا اس کی اونچائی پر وہاں تک جاتی تھیں پیدل چل کر، اور وہ کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتی تھیں۔ ابھی صرف امیجن کرنی ہے آپ نے چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یو کم ٹو تھنک آف اٹ کہ خاتون ہے، 50 سال سے زیادہ کی ایج ہے، انہیں کھانا بنانا ہے پہلے، پھر پانی کا انتظام کرنا ہے، کسی برتن میں مشکیزے میں ڈالنا ہے۔ اس ٹائم تو علامہ صاحب برتن بھی نہیں ہوتے تھے، اس ٹائم کس طرح اعتبار سے پانی جاتا ہوگا، وہ بھی ایک سوچنے والی چیز ہے۔ مشکیزے ہوتے تھے، مشکیزے ہوتے تھے، چمڑے کے بنے ہوئے، چمڑے کے بنے ہوئے یا مشکیزے، مٹی کے برتن ہوتے تھے، مٹی کے گلاس، مٹی کی کنالیاں، پلیٹس ہوتی تھیں۔ اور یہ مٹی کے برتن، مٹی کے گھڑے، اور اس مشکیزے۔ میں صرف اس بات کا ذکر کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں انصاف میں نہیں ہوگا کہ صرف 25,000 فٹ بلند، بلکہ 2500 فٹ بلند، بلکہ اس سے پہلے اپنے گھر سے جبل نور تک کا جو 3.5 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیا بات، کیا بات، وہ بھی پیدل چل کے وہ جانا، بھی پیدل چل کر جانا، یہ 55 بات ہم سال نہیں چھوڑ بڑھاپے سکتے، کی عمر میں۔ یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ بالکل 100% علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم وہ 2500 فیٹ کی بلندی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ ابھی تک میں نے مینشن نہیں کیا کہ اپنے گھر سے لے کے اس پہاڑی تک کا جو سفر ہے وہ بھی 3.5 سے 4 کلومیٹر ہے۔ اب 1 کلومیٹر چھوڑیں، آپ آدھا کلومیٹر کر کے دکھائیں مجھے، لیکن وہ تو، اور اس زمانے میں اس گرمی کے اندر کہ جب زمین بھی اس اعتبار سے اتنی بنجر ہے تو آپ کو وہاں پہ سایہ بھی نہیں رستے میں ملنا اور مشکل ہونا ہے آپ کا ٹریول۔ لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں غار حرا کے اندر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختیجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانا ہے اور ایک دوسرا برتن ہے جس میں پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اپنے رب کا سلام پہنچا دے دینا۔ سبحان اللہ۔ کہنا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور میرا سلام بھی دینا۔ بات تو یہیں علامہ صاحب ختم ہو گئی۔ اللہ بات تو اکبر۔ قصص الانبیاء میں بھی میرے پاس ہے آگے کچھ بتانے کے لیے، لیکن بات تو یہیں ختم ہو گئی کہ اللہ نے سلام بھیج دیا، وہ بھی وحی کے ذریعے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا سلام بھیجا ہے۔ سبحان کیوں اللہ، بھیجا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کی ایمانداری، ان کی جو وفاداری کہیں، ان کا ایمان جو تھا، ان کا صبر جو تھا، کھانا لینا، پانی لینا، اس ٹائم قریش کے لوگ جو تھے بالکل آپ کے خلاف ہیں، کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، طائف میں آپ کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ میں کیا ہی لفظ ہوں گے، وہ ان کی شان کی اور عظمت کے لفظ تو علماء کرام ہی بیان کر سکتے ہیں۔ میں تو اس طرف جاتا ہے ڈر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو اس ناچیز کی یہ زبان ہے نا، مطلب مجھے ہیزیٹیٹ کہ یہ بڑی ہستی ہیں، بڑے لوگ ہیں اور ان کی بڑے قد کاٹ ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب وہ عرش کے مالک نے کیا کیا کہ سلام بھیج دیا، تو جس کی تسبیح جو ہے وہ پوری کائنات کر رہی ہے، وہ سلام بھیج رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اب اس سلام کے بعد کیا جبرائیل علیہ السلام مزید کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور انہیں جنت میں موتی کے بنے ہوئے ایک ایسے محل کی بشارت دے دیں، جنت میں موتی کے بنے ہوئے ایک ایسی محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ کوئی شور ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ۔ علامہ صاحب یہ شور نہ ہونا، تھکاوٹ نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں بالکل تھکنے نہیں دیا، پریشان نہیں ہونے دیا، کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، سکون بھی دیا۔ جو آج کل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کپلز کے اندر 1% بھی نہیں ہے، شاید اس کا 100% میکس طور پر سکون دیا۔ اسی لیے شاید یہ جنت سے بشارت ملی کہ وہاں پہ آپ کا موتیوں کا بنا ہوا ایک محل ہوگا جس کے اندر نہ تھکاوٹ ہوگی آپ کو، نہ ہی کوئی آپ ام المومنین نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے خامد کو، امام الانبیاء کو، سید الانبیاء کو زندگی کے اس کائنات کے شور سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر کوشش کی، کیا بات، ان کو دکھ میں سکھ دینے کے لیے کوشش کی، بے قراری میں قرار دینے کی کوشش کی، ہر لمحہ ہر گھڑی ان کے سکون اور اطمینان کا خیال کیا۔
اللہ نے بھی ان کو انعام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا محل عطا فرمائے گا جہاں پر ام المومنین کو سکون ہی سکون ہوگا، کوئی شور نہیں ہوگا، اطمینان والی زندگی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے ایک اعزاز ہے۔ کیا بات ہے۔ صاحب قصص الانبیاء کے اندر واقعے کو اگر آگے بڑھائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ بتایا جاتا ہے تو جب نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا تو ان کی آنکھیں بھر رہیں۔ اب جس پہ پوری کائنات تسبیح کرتی ہے ان کا سلام آپ تک ملے گا تو آنکھیں تو بھریں گی نا، رونگٹے تو کھڑے ہوں گے۔ تو کیا جواب دیتی ہیں؟ بہت ہی خوبصورت پیارا جواب ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ اللہ ہی السلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہے۔ علامہ صاحب over to you۔ آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے آسمان پر ملاقات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب آپ کائنات میں جلوہ گر ہوئے واپس تشریف لائے، اپنے غلاموں کو صحابہ کو فرمایا کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء سلام کہہ رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس کے بدلے میں کیسے ان کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں، کیسے اظہار تشکر کر سکتے ہیں، ان کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے بحکم الہی فرمایا کہ تم ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام ان کے آل پر درود اور سلام پڑھتے رہو۔ یہ جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اسی سلام کے جواب میں ہے، اور قیامت تک جو نمازی نماز میں جائے گا درود ابراہیمی پڑھتا ہوا اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو ایک شخص کو، امتی کو نبی کا سلام آتا ہے، وہ ساری زندگی اظہار تشکر میں خود بھی اور اس کی نسلیں بھی قیامت تک اس نبی پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ تو اماں خطیط الکبریٰ کتنی عظمتوں کی حامل ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال خود سلام پیش فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ خود اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ وفاؤں کے پیکر ہیں، اللہ اکبر، وفاؤں کی ایسی پیکر ہیں کہ وفائیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا بات۔ وفائیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ فرحان بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ وہ کامل اور اکمل ترین ہستی ہیں کہ جو بے مثل و بے مثال ہیں، اس معاشرے میں بھی اور اس معاشرے میں بھی اور قیامت تک آنے والی تمام تر خواتین میں۔ آپ کی زندگی اتنا کامل ترین نمونہ ہے کہ 25 سال جو آپ نے رسالت مآب کے ساتھ گزارے اس میں رسالت مآب کا کوئی دوسرا عقد نہیں ہے، اور رسالت مآب ہمیشہ بعد از جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی میں خدیجہ جیسی کوئی خاتون نہیں مل سکتی، کہ اس نے تب مجھ پر یقین کیا، میرا بھروسہ کیا کہ جب دنیا والے مجھے جھٹلا رہے تھے، اور وہ تب مجھ پر ایمان لے کے آئی جب سب میرا انکار کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ جو ابھی سلام کی ہم بات کر رہے ہیں، پروردگار نے سلام بھیجا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پروردگار جسے سلام بھیجتا ہے وہ پھر کم از کم علیہ السلام ہوتا ہے۔ بے شک رضی اللہ کہنا ایک ہماری دعا ہے کہ پروردگار راضی ہو جا، رضایت کا اظہار کر، لیکن جب اللہ راضی ہے تو سلام بھیج رہا ہے نا۔ کیا وہ ہستی ہیں کہ کیونکہ انہوں نے وہ وفا کی ہے رسالت مآب سے، ملکۃ العرب ہیں، اور روز مال خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ روز میرے قد کے برابر ڈھیر لگا کر بطور صدقہ رسالت مآب فقراء میں وہ مال تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دولت کو قیمتی نہیں سمجھا، رسالت مآب کو قیمتی سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورتوں نے طنز کیا نا تو کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی ہے، تم رئیسہ ہو، ملکہ ہو، تمہارا باپ وہ تھا جس کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، تو بی بی نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال۔ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ ان عورتوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا باپ وہ تھا کہ جس کا شملہ، جس کی پگڑی عرش کو چھوتی تھی، لیکن جس سے میں نے شادی کی ہے یہ وہ ہے جس کی نالین عرش پہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب کہ عورت ہی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے شوہر کی عزت کرواتی ہے معاشرے میں۔ یہ آج کی خواتین کے لیے ایک پیغام ہے
اور عورت ہی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو بے عزت کروا سکتی ہے معاشرے میں، یقیناً. کیونکہ اسلام میں جتنی بھی خواتین ہیں اگر ان کے کردار کو ہم اٹھائیں تو ان میں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. مثلا بہت ساری، مثلا جس طرح ہم نے اس دن بات کی تھی کہ جناب نوح اور لوط کی جو ازواج ہیں انہیں کافروں کے لیے مثال بنایا، جبکہ فرعون کی بیوی جناب آسیہ کو مثال مومنوں کے لیے بنایا. اس کا مطلب اچھی خواتین بھی ہیں بری خواتین بھی ہیں، لیکن جو اچھی خواتین ہیں ان کے کردار کو اسلام نے بارہا بیان کیا ہے کہ ان کو اپناؤ تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرہ مثبت طرف جائے، معاشرہ اچھائی کی طرف جائے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کا احسان رسول خدا فرماتے ہیں وقت وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ اے خدیجہ اگر تم مجھ مصطفیٰ سے میری کھال کا بھی کفن مانگو تو میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا. جب بی بی نے وصیت کر لی نا کہ اب میرے پاس کفن کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ وہ ابا جو آپ اپنے دوش پہ سجاتے ہیں بطور کفن مجھے دیجئے. تو رسالت مآب رو پڑے اور رو کر کہتے ہیں اگر تم مجھ محمد سے میری کھال بھی مانگو نا بطور کفن تو بھی میں تمہارا احسان ادا نہیں کر سکتا. اور خدا نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اور حبیب سے کہو کہ یہ محسنہ اسلام ہے، اس کا کفن میں جنت سے بھیجوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اسلام میں دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو یہ سوچتے رہے کہ اسلام پہ لگانا کیا ہے، اور ایک وہ جو یہ سوچتے رہے کہ اسلام سے کمانا کیا ہے. جو لگانے والے تھے انہوں نے جب مال کی ضرورت پڑی مال لگایا، خون کی ضرورت پڑی خون لگایا. جو کمانے والے تھے انہوں نے ہر طرح سے کمانے کی کوشش کی جائز ناجائز طریقے سے. مثلا انہوں نے آل رسول کے قتل کے فتوے بھی دے دیے، پیسوں کی لالچ میں دیے، اپنے ایمان کو فروخت کر کے دیے. انہوں نے آل رسول اور رسول سے مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں، یعنی اسلام کے مخالف وہ کسی نہ کسی صورت میں یوز ہوتے رہے. لیکن جس کے دسترخوان پر اسلام پڑا ہے، باقی ازواج مطہرات بھی قابل عزت ہیں، لیکن ان کا اور جناب خدیجہ کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ اسلام پہ پلتی رہی ہیں، وظیفے لگتے رہے ہیں. جناب خدیجہ نے اسلام کو پالا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب کچھ لوگ کفار آئے قتل کرنے کے در پہ تھے، دروازے پہ کھڑے تھے اور رسول خدا اندر تھے، تو جناب خدیجہ نے کہا میرے آقا آپ کو حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جتنے دروازے پہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں یہ سب میرے مکروز ہیں. اور بی بی نے حجاب کے پیچھے سے، چادر کے پیچھے سے، دروازے کی اوٹ سے ایک ایک کا نام لگے گا، او فلاں ابن فلاں، کیا تو میرے اتنے رقم کا مکروز نہیں، تیرا باپ میرا مکروز نہیں. انہوں نے تلواریں پھینک دی، انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے مکروز ہیں. کہا پھر اگر قرض چاہتے ہو کہ معاف ہو تو اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اقرار نبوت اقرار توحید کرتے جاؤ تو تمہارا قرضہ معاف ہوتا جائے گا. تو اسلام میں قرض معاف کروانے کے لیے بھی کچھ لوگ داخل ہوئے نا. بعد میں پھر وہ خوارج اور سارے معاملات جو اس طرف چلے گئے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اسلام کے لیے، رسول خدا کے لیے اور اللہ کے لیے. اور آپ دین ابراہیم پر تھیں، مواحد تھیں، دین حنیف پر تھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے اور نہ آپ کے قبیلے کا کوئی بت موجود تھا، کیونکہ یہ سارے دین ابراہیم اور دین حنیف میں چلے آ رہے ہیں. اور آپ غالباً چوتھی یا پانچویں پشت سے آپ کا شجرہ جو ہے وہ رسول کے ہی شجرے میں جناب کسی بن کلاب سے جا کر ملتا ہے. کیا بات ہے. یہ بتائیں، بالکل درست بات کی ہے. خطاب کی بات کرنا چاہوں گی. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو جو خطاب ملا اول النساء، یہ بتائیں یہ کیوں ملا، کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، ذرا تھوڑا بیان کیجیے. دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت ہوتی ہے عام الفیل کے واقعے سے 15 سال قبل، اور 65 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوتا ہے. آپ اپنی پیدائش سے لے کر وصال کے وقت تک کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کے بغیر گزارا ہو. آپ
جب اسلام میں داخل ہوتی ہیں، اعلان نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں، آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوتی ہے، ام المومنین کی عمر مبارک جو ہے وہ اس وقت 55 برس ہوتی ہے۔ 55 سال جو قبل آپ کی زندگی ہے، پہلے کی زندگی ہے، آپ اس زندگی میں اس معاشرے میں جس میں بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، سورج کی پوجا کرنے والے بھی تھے، آگ کی پرستش کرنے والے بھی تھے، اور آٹے کے بت بنا کے ان کی پوجا کر کے انہی کو کھانے والے بھی موجود تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی موجود تھے۔ اس دور کے اندر جہاں ظلم اور زیادتی کو فخر سمجھا جاتا تھا، کسی کے حق چھیننے کو بہادری سمجھا جاتا تھا، کمزور کو دبانے کو اپنی شجاعت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرب کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں، بے شک ہے۔ پاکیزہ کے لقب سے معروف تھیں، اور سیدہ نساء قریش، قریش کی جتنی خواتین تھیں ان کی سردار ہونے کے اعتبار سے آپ معروف تھیں، عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، ایمانداری کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، خاندانی امور چلانے کے اعتبار سے، ہر معاملے میں۔ اسی لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب سب کچھ نثار کیا تو مالک نے کیا کرم فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قرآن سنا اسلام میں، سب سے پہلے جس نے قرآن سنا اسلام میں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلے نمازی کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے محسن کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی تشفی دینے والی ذات کا نام ام المومنین ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی نے فائدہ دیا تو مجھے قتیدہ کے مال نے دیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے مال بھی عطا فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی۔ بے شک۔ اولاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ام المومنین سے ہے، ماں سوا ایک صاحبزادے کے، 4 بیٹیاں سرکار کی ام المومنین سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کونین شہزادی کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ شہزادیاں آپ کے بطن سے پیدا ہوئی، سبحان اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ پہنچایا قتیدہ کے ذریعے سے پہنچایا۔ ابھی آبدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان کی شان اور صداقت پر، کہ بچپن سے دوستی تھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وصال تک چہرہ دیکھا ایک ہی چہرہ تھا، چہرہ محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ام المومنین جو خیرات کرتی تھی نا، خیرات، تو میرا قد اس کے پیچھے چھپ جاتا، اور آپ کا قد کتنا تھا؟ ایک اونٹ کھڑا ہوتا، اس کی کوہان پر زخم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق جھک کر اس کے زخم پہ دوائی لگایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرا قد اس مال کے پیچھے چھپ جاتا، سونے اور چاندی کے اتنے انبار لگا دیتی ام المومنین اسلام کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام کی ذات پر خرچ کرنے کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو ناز و نعم سے پلی تھی، ام المومنین کی جائیداد سے مکہ تک محدود نہیں، اس وقت دنیا کے 5 بڑے بڑے اعظم تھے، 5 بڑے اعظموں میں جن کی پراپرٹی موجود تھی، آپ کے والد گرامی کی زمینیں موجود تھیں، ان کی مارکیٹیں موجود تھیں، ان کی سوقیں موجود تھیں، تجارت کے ہب اور مرکز وہاں پر موجود تھے۔ مصر کے اندر دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں، یمن کے اندر دیکھ لیں، اردن کے اندر دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی کنارے میں دیکھیں، ام المومنین کی پراپرٹیز موجود تھیں۔ اتنے ناز نام اور نخرے سے پلی ہوئی خاتون جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی ہیں، سارا مال و متاع سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے تو محبت نہیں ہے، مجھے دنیا کے مال و متاع سے تو محبت نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے، مجھے بھی مال سے محبت نہیں۔ نبی علیہ السلام سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ پھر ایک لمحہ یہ آتا ہے کہ آقا کے ساتھ فاقے بھی گزارتی ہیں، پیاس بھی گزارتی ہیں، بھوک بھی گزارتی ہیں، اور بڑے تنگ دستی کے حالات بھی دیکھتی ہیں، زبان سے کبھی شکوہ نہیں لے کے آئی۔
ज़ुबान से कभी शिकायत नहीं लेके आई। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुझे खतीजा जब मेरे पास होती है तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। सुकून मिलता था, इत्मीनान। और जो दीगर अज़वाज मुतहरात हैं, क्योंकि आप जब तक सरकार की बारगाह में रहीं, निकाह में रहीं, आप दुनिया में रहीं, तब तक नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। उसके बाद सरकार ने फिर शादियाँ फरमाई आपके विसाल के बाद। तो आप इतना जिक्र फरमाया करते थे उम्मुल मोमिनीन का कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे रश्क होता था बाज़ औक़ात, क्या बात है, रश्क होता था। सुभान अल्लाह। मैं कभी कह पड़ती थी, या रसूलल्लाह हम इतनी जवान जहान हैं, मैं बाकरा हूँ, जवान हूँ और दोशीज़ा हूँ, खूबसूरत हूँ, आप मुझे हुमैरा कह के पुकारते हैं, तो आप उस बूढ़ी खुतैरुल कुबरा का इतना जिक्र क्यों फरमाते हैं? आप सरकार की आंखें नमदीदा हो जाती, आप दीदा हो जाती। फरमाया आयशा तुम्हें क्या बताऊं, उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब लोग मुझे इनकार कर रहे थे, बिल्कुल मुश्किलात में, लोग मुझे पत्थर मार रहे आज़माइश थे, में। वो मुझे तसल्लियां दे रही थी। बेशक, बिल्कुल ठीक, क्या खूबसूरत हो ही नहीं स्टोरी है, सकती। माशाल्लाह। नामा साहब, मैं ना वापस आने के बाद आपसे पूछना है कि इसके हवाले से मौजूदा जो हमारे मियाँ और बीवी का जो अज़वाजी ताल्लुकात है उससे हम क्या चीज़ें निकाल सकते हैं? हमें ब्रेक लेंगे और हम लेकिन कहाँ पे break स्टैंड कर रहे हैं ये भी हम ज़रूर जानेंगे स्टैंड आज के अदवार के हवाले से। मदीना 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 मरकज़े महरो वफा है, मदीना मज़दरे जूदो सखा है, मदीना उसने फितरत का है मरकज़, क्योंकि मदीने में जमाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। तो फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। तारों को चमक नूर नगीने से मिली है, फूलों को महक उनके पसीने से मिली है, और फैजान हमारे लिए सब कुछ है, मदीना अरे हमको तो हर एक चीज मदीने से मिली है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा मरना जीना मदीने में है।
اور سرورے دو جہاں سے دعا التجا ہے میری کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں، کیونکہ اوتھے جانا اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں، اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں، تے کئی دولت والے رہ جا دے تے مسکین نظارے لے دینے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، پھر میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، کیونکہ میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا، وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء بہت ہی اللہ، پیارے، بہت ہی خوب، زبردست۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آپ کو خوش آمدید کرنے سے پہلے میں ہنا نصر اللہ کو خوش آمدید کروں گا۔ ہنا کہاں رمضان مبارک۔ بالکل غائب نہیں ہوں، اور میرا بہت دل بے چین تھا آپ لوگوں سے ملنے کو، بس طبیعت کچھ خراب تھی اور بہت زیادہ تھی، بلکہ گلا کام ہی نہیں کر رہا تھا، آج 10ویں روزے بٹ پہ میں آئی ہیں بہت آپ۔ بے چین تھی آپ لوگوں سے ملنے کو، ایسا نہیں ہے، پہلے دن سے جب سے آپ کی ٹرانسمیشن سٹارٹ ہے۔ اور ایک آنر جی اگر ہنا ہمارے لیے بات کر رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں، سب کانٹیننٹ جانتا ہے ہنا نصر اللہ کو، بٹ دوز آف یو جو کہ پتہ نہیں کن اندھیروں میں بیٹھے ہیں جو کہ نہیں جانتے، پرائڈ آف پرفارمنس ونر ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی سولفل آواز ہے، اور صوفی کلام ہوں، نعتیں ہوں یا ویسے گلوکاری ہو تو ہنا کا کوئی میرا خیال ہے کمپیریزن نہیں ہے، پاکستان ہو یا کراس دا بارڈر انڈیا ہو، شوز کیے ہیں، کانسرٹس کیے ہیں، بڑے بڑے آرٹسٹ، بڑے بڑے ایکٹرز، بڑے بڑے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہنا ان کو بس کچھ نہ کچھ سنائے، اور ہنا ان کو سناتی ہے، سیم ایز اس جو ہم چاہتے ہیں کہ ہنا جو ہمارے پاس آئے اور ہمیں کچھ نہ کچھ سناتے رہے۔ نا کیسا جا رہا ہے رمضان؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے رمضان، اور آج مجھے خوشی اس لیے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کی ٹرانسمیشن میں آئی 100%، اور سچی میں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور دل سے اچھا لگ رہا ہے۔ I'm very happy۔ آپ نے پہلے 9 روزاز اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ جو پہلے 9 رمضان سے وہ مس کر دیے، لیکن اب اٹس نیور لیٹ، تو اب آج سے سلسلہ جاری ہوگا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور آئندہ آنے والی رمضان ٹرانسمیشنز میں بھی آپ کی خوبصورت آواز، جس میں آپ اپنا اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام
نعت پیش کرتی ہیں, صوفیزم پیش کرتی ہیں, دل کو چھو لینے والی آواز ہے ان کی. اسماعیل, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ خالی یہ پاکستان تک محدود رہے؟ انڈیا انٹرنیشنل اسکیل پر پرائڈ آف پرفارمنس مل چکی ہے ان کو ینگ ایج میں. ہم 2 دن پہلے جب بات کریں تو پرائڈ آف پرفارمنس کی کہ کچھ لوگوں کو ان کے بڑھنے کے بعد ملتا ہے, کچھ لوگوں کو سراہا بھی جا رہا ہوتا, اور بہت قابل جن کو میرٹ پر ملتا ہے, تو یو آر ون آف دوز. تو ماشاء اللہ اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. جو بات اب جیسے آپ نے رمضان کی بات کی, یہ بتائیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ کوئی ڈائٹ پلان رکھتی ہیں یا کچھ چینج؟ ڈائٹ پلان ضروری ہے کیونکہ رمضان ایسا ہے کہ اس میں آپ کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریکٹس ہوتی ہے, اور آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ لوگوں میں خیر کا کام کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے جو آپ سے کہتے نہیں ہیں خاص طور پہ. تو اس کی روحانی طور پہ نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ کا ساتھ والا جو انسان ہے وہ تکلیف میں ہے اور اسے اگر افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے یا باقی ضروریات ہیں, تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور جہاں تک جسمانی ہے تو روزہ ڈیفینیٹلی آپ کو تقویت دیتا ہے, آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, آپ نے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. ایک ڈائٹ پلان تو آپ کو ابھی ہم نے بریک میں نعیم بھائی نے ہمیں جو انٹروڈیوس کرایا تھا, وہ ہم نے آگے ہنا کو بھی انٹروڈیوس کروایا, اور وہ اس کا ہنا میں چاہوں گا آڈینس سے بھی شیئر کریں گے. اپنی زندگی کے اندر اگر آپ 1 چمچ ایڈ کر لیں اپنی لائف کے اندر, اچھا, تو آپ جو ہے آپ کی لائف تبدیل ہو جائے گی. یعنی آپ نان روٹی سے بھی بچیں گے ہر اعتبار سے. یہ نعیم بھائی نے ہمیں سکھایا, 10 روزے ہم نے نعیم بھائی کے ساتھ کھولے ہیں, تو وہ چمچ رکھتے ہیں ساتھ, وہ پتہ نہیں جیب سے نکالتے ہیں یا پلیٹ شوربہ یا سالن کھانے کے لیے چمچ کا استعمال کرتے ہیں. چمچ کا استعمال ہونا ضروری ہے. انہوں نے نا کمبینیشن دی ہے, وہ ہمارے پاس کوئی بھی سالن آتا ہے نا تو ساتھ اس کے بعد دہی بڑی ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز ہوتے ہیں, تو وہ سالن ڈالتے ہیں, تھوڑا سا اس کا مکسچر بناتے ہیں, اور سموسے پکوڑے بھی نہیں کھائے نعیم بھائی نے. میرا خیال ہے نا ہمیں آج صرف کریڈٹ نعیم بھائی کو دینا, کریڈٹ گوز ٹو 10 دن کوئی آئلی چیز نہیں کھائی. فیل ہوتی ہے, یہ تو بہت اچھا ہے, تبھی آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں. آئلی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں. نعیم بھائی کو نہیں دیا, آپ نے دیکھا بریک کے بعد میں آپ نعیم بھائی بس ٹھیک ہو گیا. آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ چینج ہو گئے ہیں 10 دنوں میں. انہوں نے کس طرح کا ڈائٹ پلان رکھا ہے, اور امید ہے کہ آگے بھی ایسے رکھیں تاکہ ہم دوبارہ ان کو اپریشیٹ کر سکیں. لیکن مقصد میسج کیا ہے, آئلی چیزیں پرہیز کریں, چمچ رکھیں, نان روٹی نہ کھائیں, سالن کے ساتھ وہ کھائیں, اور آئلی چیزیں بھی چھوڑ دیں اسماعیل. اس کے ساتھ ساتھ تو بالکل ایسے یہ سولفل آوازوں کی بات کر رہے ہیں اور بڑے بڑے خاندانوں کی بات کر رہے ہیں. گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ بتا دیں, ٹھیک ہے, اتنا پیارا نام ماشاءاللہ, اتنا پیارا نام 2 منٹ تک آپ کو مل رہے ہیں, لیکن تب تک پیارا نام ایک ہی ہمارے پاس ہے, رسول اللہ ہے نا. رمضان جو ہے وہ ہمارا آپ کا چل رہا ہے, طبیعت جو خراب رہی ہے, آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں؟ بہتر محسوس ہوا, تو پھر جلدی سے میں نے کہا میں آپ کو مل لوں. آج ہم آپ حصہ ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا. ٹریکس وغیرہ کب آ رہے ہیں اور کیا آ رہا ہے سارا کچھ؟ بہت کچھ آ رہا ہے. اب جو ہے نا, میں نے جب کہا نا کہ جب مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا, تو مجھے لگا کہ مجھ پر ایک بہت ذمہ داری ہو گئی ہے, بیکاز لوگ مجھے سننا تو چاہتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسی چیزیں لوگوں تک پہنچے جو پازیٹیولی ان کی زندگی میں چینج لے کے آئیں, روحانی طور پہ بھی, اوور آل ان کی زندگی میں بھی. پھر ایسی چیزیں جیسے بلے شاہ کا کلام ہے, سلطان باہو ہے, اور ایسے ہمارے جو نئے شعراء جو بہت اچھا لکھ سکتے ہیں, ایسی چیزیں جس سے لوگوں میں محبت. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے فرمائش نہ کی جائے, بلے شاہ کا کلام پیش کر دیجئے. یہیں پہ سنا دیں, کوئی 2 لائنیں سنا دیں, کچھ سنا دیں, سنا دیجئے. اچھا, ایک صرف سننا ہے آپ کو. آج ہم آپ کی آواز مس کر رہے تھے, آج ہم سننا چاہتے ہیں. بلے شاہ کا کلام ویسے تو میرا دل تھا میں پورا سناتی, لیکن ایک لائن جو مجھے بڑی پسند آتی ہے. یہ آپ پورا سنائیے گا بریک سے واپس آ کے. بالکل ٹھیک. میں ابھی کوئی چھوٹا سا سن لیتا ہوں, پھر اس کے بعد بریک پہ چلے جاتے ہیں. ابھی کوئی اور سنا دیں, 2 لائنیں سنائیں تاکہ ہم بریک پہ جائیں, پھر واپس آ کے ہم پورا کلام سنیں گے. ربا میرے حال دا محرم تو, ربا میرے حال دا محرم تو, شارگ تو بھی نیڑے بسنا, 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 ساسا دے وچ تو بس ربا میرے حال دا محرم تو. کسی تعارف کے ویسے تو محتاج نہیں ہے, لیکن obviously بتانا ضروری ہے کہ آج ہماری رمضان ٹرانسمیشن جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا, وہ آلموسٹ اختتام کو جا رہا ہے. رحمت کا عشرہ, اور آج 10ویں رمضان ہمیں جوائن کیا ہے, رحمت بخشی انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں آ کے, رونق بخشی انہوں نے آ کر.
میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے معروف انٹرنیشنل اسکیل پر جانے پہچانے نامور رائٹر ڈائریکٹر جنہوں نے اتنے اچھے جو ہے وہ ڈرامہ سیریلز اور فلمز کا لکھی ہیں اور وہ اتنی مشہور ہوئی ہیں. اسکرپٹ کمبینیشن ٹیکنیکلی کس طرح سے اس کو سم اپ کیا اور ہمیں آج آن اسکرین انہوں نے پیش کیا ہے وہ ہم سب اس کے گواہ ہیں. مسٹر خلیل الرحمان قمر صاحب کی بات کر رہی ہوں. سر السلام علیکم, ویلکم ٹو رمضان. وعلیکم السلام. السلام علیکم both of you. السلام علیکم everybody. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. کیسے جا رہے رمضان؟ جی رمضان اب ذرا بیماری سے نکلا ہوں تو ذرا کم روزے رکھتا ہوں, لیکن رکھے ہیں میں نے استفا زبردست کچھ روزے رکھتے ہیں. اور سر یہ بتائیں شیڈیول کیا ہوتا ہے, کوئی چینجنگ بھی لے کر آتے ہیں ڈائٹ کو لے کر یا نہیں وہ جیسے بچپن میں کرتا تھا وہی کرتا ہوں. I want to die as a child. بچپن کے روزے اور اب کے روزے سیم ہے یا کوئی فرق آ چکے ہیں؟ اب بھائی دیکھو روزے کا ایک اپنا مزہ ہے, اس کا ایک اپنا رومانس ہے جو ہمیشہ رہے گا, اس میں تبدیلیاں نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. ہاں وہ میں نہیں کر سکتا کم از کم. زبردست. آپ کے کام کی اگر بات کر لیں, ابھی میں اور اسماعیل یہ ڈسکس کر رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ ماشاء اللہ ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن کے دوران رمضان کے مہینے میں بھی کچھ ٹی وی ٹرانسمیشنز میں آپ کا جو ایک بہت ہی فیمس ڈرامہ ہے میرے پاس تم ہو چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے وہ دل والے دلہنیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا میں چل رہی ہے اب تک سنیماز میں, تو یہاں پہ آپ کا میرے پاس تم ہو جو ہے ریکارڈ بریک کر رہا ہے. رمضان میں جو دکھانے والا پلے تھا وہ پیارے افضل تھا. پیارے افضل, ہاں آپ نے صحیح بات کر دی. میرے پاس تم ہو بھی لگ رہا ہے نان سٹاپ اور اس کی اتنی ویورشپ ہے انٹرنیشنل اسکیل پر, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر, وہ جو ہو چکا اب تو اس کو بھول چکا. لیکن وہ جو اصل میں نا اس کی جو کہانی تھی میرے پاس تم ہو کی جو کہانی تھی وہ آج کل بدقسمتی سے ہماری ٹرانسمیشنز کا حصہ بھی بنی ہوئی ہے. نہیں چلے وہ بھی ایک المیہ ہم اس سے ایسا کچھ ذکر نہیں, ہم اس کی بات نہیں کریں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ کی جو اسکرپٹ ہے اوبیسلی آپ نے جو اسکرپٹ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو لکھا گیا ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, جینون ہے اور عکاسی کرتا ہے معاشرے کی, عکاسی کرتا ہے معاشرے کی. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے یہ جو اسکرپٹ لکھی اور اس اسکرپٹ کو اگر ہم آج کے دور میں مد نظر رکھیں اور پھر یہ دیکھیں آج کے دور میں کیا میرے جانے کے بعد بھی یہی کچھ ہونا ہے. یہاں میریٹل لائف ہے لوگوں کی, ازواجی زندگی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ساس بہو کی بے وفائی یا یہ جو بے وفائی کے رشتے ہیں ازواجی تعلقات میں ساس بہو کے مسئلے, بہو ساس, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ محبتیں, شادیاں, بیوی, معشوقہ, یہ چھپا کر رکھنے کی قیمتی چیزیں, تن زن اور دھن, ان کو نشر نہیں کرتے. تو یہ عورت کا احترام ہے کہ اس کو اس تکریم کے ساتھ رکھا جائے جس سے ہم قیمتی چیزوں کو رکھتے ہیں. تو یہ جو اللہ اکبر, چلیے میری بات کی بہت پیاری بات کی, کوزے میں بند کر دی انہوں نے ساری بات. کوزا تو مجھے نہیں پتا لیکن بات بہت پیاری ہے, خوبصورت بات کی. میں فار دوز آف یو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ میننگ کیا بات کا, کریکس کیا, میں نے یہ سی مطلب بڑی پیاری سی چیز ہے, بڑی نفیس چیز ہے, بڑی پیارے رشتے ہیں آپ کے. جس محبت میں سنبھال کے رکھنا چاہیے, جس محبت میں ماں باپ کا ڈر ہونا اس میں رومانس بھی نہیں ہوتا. ڈرنا نہ ہو اس میں رومانس بھی نہیں, مطلب ہیرو بن کے سامنے آنا چاہیے. مطلب یوٹیوب پہ آ کے پھول دینے سے شادیاں نہیں ہو جاتی بھیا, پرپوز کرنے کی واٹ از دس. یہ میں پہلے بھی تکلیف میں رہا ہوں, آج بھی تکلیف میں, اس کا خمیازہ بھگتیں گے. اور اگر ڈرامے یہ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے بچے بچیاں بھگتیں گے, اس کا نقصان ہو رہا ہے. یہ بد تہذیبی, یہ محبت اور شادیوں کے ساتھ کھلواڑ, اس کے بڑے نیگیٹو امپیکٹ, اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے معاشرے کے اوپر. وہ ہم نے تب بھی بھگتا تھا جب ہم برسر عام مرد کو گالی دینے لگے تھے, اور اب بھی بھگتیں گے جب ہم عورت کی تکریم کو بھول رہے ہیں. 100% درست بات. آپ کو there needs to be a balance, اور وہ خوبصورتی دیکھو ایک اخلاقی اور شرعی بیلنس بڑی دیر سے ڈیفائنڈ ہے, ڈیفائنڈ ہے. اس میں اتنی بڑی ڈیویشن برداشت نہیں ہوگی. ہو ہی نہیں سکتی سر, آپ اپنے گھر کو برباد کر لیں. وہ بات ہی نیچر کی, انسٹیٹیوشن آف میرج از ڈسٹرائے, بالکل ایسے 100%. اور وہ موت ہے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان عورت کو یاد رکھیے گا, when institution of marriage will destroy, سب سے بڑا نقصان مرد کو فائدہ اس سے. 100%. ہاں بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. آپ کی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں خلیل الرحمان صاحب, آپ ہمارے سامنے موجود ہیں اور یقیناً آپ نے بہت ہی خوبصورت سوٹ بھی پہنا ہوا ہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ آپ تو رائٹنگ کرتے ہیں
تو آپ کبھی خود کیوں نہیں سوچتے کہ اپنی ہی لکھی ہوئی تحریر کیوں ہی کسی رائٹنگ اسکرپٹ کا حصہ بنے, ایکٹنگ کرے؟ وائی ناٹ؟ میں نے کی 1-2 دفعہ غصے میں. سوال یہ نہیں غصے ہے میں؟ میرے پاس, ہاں وہ اپنے تئیں اس وقت بڑا سمجھتے تھے کہ بڑے فن خان ہیں, تو پھر میں نے آئی ڈیڈ اٹ, اور اللہ کا شکر ہے دیٹ وینٹ سو ونڈرفلی ویل. ایک بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سے میں کیا, ایک لنڈا بازار میں کیا, اور ایک دلی کے بانکے میں کیا. جی, دلی کے بانگے. لیکن میرے پاس وقت ہی نہیں تھا بشرا. میرا ایک پاؤں لاہور ایک کراچی میں ہوتا تھا, پھر اسکرپٹ کی مصروفیات جو ہے, اور اٹھ کے ایز این ایکٹر چلا جانا, اور کسی کا پروجیکٹ تو کرتا نہیں تھا میں. پھر اپنے میرے ایکٹر پہ پیستے تھے. خلیل صاحب مجھ سے کوئی لائن ادھر ادھر ہو جاتی تھی نا, تو کہتے خلیل صاحب لائن نہیں چینج ہونی, تو میں کہتا تھا میں رائٹر ہوں. تو وہ میری جھکتے کرتے تھے. تو کیسے ایکسپیرینس رہا؟ اچھا مجھے, بیکاز آئی واز ورکنگ ود لولی ایکٹرز. پہلے فیصل قریشی تھے, ماریا واسطی تھی, پھر بابر علی کے ساتھ میں نے کام کیا, تو وہ سارے میرے تو بڑے گہرے دوست تھے. مسٹر ہمایوں سعید کے حوالے سے شاید آپ نے غالباً کہا بھی ہے یا نہیں کہ دوبارہ کام نہیں کریں گے, یا کس نے کہا دوبارہ لیں گے کچھ ایسا؟ یا خدا کے واسطے, ہم دوست بیٹھے دسیے جھکتے کرتے. آج کل ہم جو بات کرتے ریکارڈ ہو جاتی ہے. میں تو بس چار کی کلیئر. میں نے تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمایوں سعید 70 سال کا بھی ہوگا, اس کو ہیرو لکھوں گا. وہ بچوں میں نام بھی پیارا ہو, ہاں جی نام بھی پیارا. میرے تو ہمارے صدیوں سے تعلق ہے آپس میں. اس میں ہماری مجھے غصے بھی آتے ہیں, مجھے منایا بھی جاتا ہے, لیکن اس سے محبتیں تو کم نہیں ہو سکتی. جب یہ ہمایوں سعید کی اگر بات ہی کریں تو میں منٹو نہیں ہوں, میرے ذہن کے اندر آ گیا. لکھتے ٹائم ہمایوں ہی مائنڈ میں, ہمایوں ہی تھا, اور عدنان صدیقی بھی یار کی, کیا بات ہے. عدنان صدیقی بھی. یہ دو اس دفعہ میں آئی واز ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی ہیروئن ایٹ آل. یہ دو مجھے چاہیے تھے ہر قیمت کے اوپر. اچھا زبردست. کیا بات ہے. وہ مجھے کسی نے کہا کہ وائی عدنان صدیقی, تو میں نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو میں نے نا گھوم پھر کے, جب ہم دیکھو ہیرو کو دیکھتے ہیں نا, ہیرو از اے ٹوٹل پیکج, کہ اس کی بولنا کیسا ہے, شکل کیسی ہے, اور چال کیسی ہے. اب بلینئر کی ایک چال ہوتی ہے. تو میں نے کسی کو کہا کہ دیکھو میں تو $10 ارب تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں نا تو تم امیر آدمی دکھائی نہیں دیتے, لیکن عدنان صدیقی جب فریم میں آئے گا تو وہ لگے گا کہ وہ بلینئر ہے. کیا بات ہے. اور وہ اللہ کے فضل سے ہوا. لگا بھی اس میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ فلم سٹار سائمہ کا کام بیک. نہیں کس کی بات کرو, میں منٹو نہیں ہوں. میں منٹو نہیں ہوں, میں سائمہ جی کا کام بیک کی بات. سویا اٹھ کے آیا ہوں نا. اچھا نہیں, اس میں تو عدنان صدیقی نہیں, میرے خیال میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے دونوں کو ایکسپلین کیا. پہلے ہم نے میں منٹو نہیں ہوں, میں آپ نے کہا میں نے ہمایوں کو رکھنا تھا, پھر میرے پاس وہ وہی صحیح تھا نا, عدنان صدیقی وہی سوال تھا. آپ نے بالکل. اب میں نے واپس آیا ہوں منٹو نہیں ہوں پھر سائمہ جی کا ذکر کیا, کیونکہ دیکھو سائمہ جی سے میری بھابھی ہیں, وہ میں ہمیشہ ان کا احترام کیا. اور وہ احترام کیا کیا, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے پروفیشنلزم سیکھنا ہو تو ان سے سیکھے. when she is on the set, she is totally an actress, committed, hardworking, and with no tantrums. No tantrums. No, absolutely zero tantrums. سب سے بڑی بات ہے. مجھے یاد ہے میرے سولی میں, وہ میرا سولی ان کا پہلا سیریل تھا, تو وہ جو ایکسٹراز تھی نا ان کے گتے بھی بنا کرتی تھی بیٹھ کے وہ, اور اس پہ ان کو کوئی ایسی بات نہیں. بہت پیارے ہے, بہت پیارے. تو وہ ایک ایسی خاتون تھی. مجھے اصل میں یہ رول میں نے لکھا تھا صبا حمید کے لیے. اچھا. صبا حمید میری چہیتی ہیں بہت. ایسے ہی ہے. تو مجھے ایک دن ندیم کا فون آیا ہے, یہ کہتا ہے خلیل صاحب what do you think if we take سائمہ in that role. میں نے کہا ڈن. تو صبا کا کیا کرے, صبا کے بغیر بھی کرتا کام. تو صبا کو پھر ہم نے وہی شفٹڈ ٹو دیٹ رول. اچھا. وہ جو انہوں نے کیا, لیکن سائمہ زبردست. کیا کمبینیشن تھا ٹیم کا, اور کیا لکیر تھی, بہت ہی لکیر کی تھی, اتنا نوسٹیلجک اور بہت وائب. اچھا بشرا مزے کی بات ہے کہ ابھی اب جو بڑوں کی ہے نا وہ وہی کر سکتی تھی, وہی کر سکتی تھی. وہ پورا لگ رہا تھا ڈرامہ ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے. حالانکہ سجل بڑی پاورفل ہیں, لیکن وہ لگ رہا تھا کہ وہ جب اس سے گفتگو کرتی ہیں, 2 لائنیں بولتی ہیں, تو لگتا تھا کہ سجل کی وہ جو آنکھوں کے ایکسپریشن ہے وہ ان کے سامنے, حالانکہ سجل بھی اپنی دنیا میں ان کی جیسے ہم ایک ٹرم یوز کرتے نا منجے ہوئے, وہ ایسے سائمہ ایسے لگ رہی تھی جیسے پاکستانی ٹیم میں عمران خان ہوا کرتے تھے. کیا بات ہے.
गेट इट, समझ अब तुम लोगों की जान जाएगी। गुड वन। नहीं नहीं, जान नहीं जाती, अच्छी बात है, अच्छी अच्छा है, मैं ये कह रही थी कि बहुत आप अच्छे। बुशरा आगे भाग रही है, मैं रुकना चाह रहा हूँ लेकिन ठीक है बुशरा नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगी आगे, हम बात करेंगे इस पे भी। मैं सोच रही थी कि आप मोहब्बत में इतना कुछ लिखते हैं, कभी आपको वैसे भी जाहिर एक्सपीरियंस हो तो आप कुछ लिखते हैं ना, जैसे दुख हो तो शायद ही बुशरा, तो मोहब्बत बंदे दी पुत्र बाण, तू भी मेरे घर आती जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरी बीवी से आमना सामना होना जी तुम्हारा। जी जनरल पूछ रही हूँ, सिर्फ जनरल, नो ऑफेंस। उसका मैं सदके तुम्हारे लिख चुका, हाँ वो अपनी कहानी लिख चुका, क्या बात है। वो जबरदस्त। काफी है, उसको बार बार डिस्कस ना नहीं करो। नहीं, थैंक यू। मेरी बीवी मेरा 5 मिनट का क्लिप भी देखती है, याद रखना, उसी हिसाब नहीं से स्लो करती है मेरे साथ। मेरी तरफ से सलाम, और मैं इनको जरूर इंशाल्लाह सलाम तो करिए आप जरा, तुम्हें बताएगी। जी जी। अभी आपने साइमा जी का कहा कि टेंट्रम्स नहीं, ये जो बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, शी हैज नो टेंट्रम वही तो ऑन मैं कह सेट। रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो इतनी, मैं आपको एक मिसाल, मेरी फिल्म थी निकी जय हाँ। निकी जय हाँ में एक सीन था जिसमें साइमा को सजा होती है ठीक है, कि वो 100 मन कणक पिएगी, 100 मन कणक पिएंगी, ठीक है, हाँ, और गांव वालों को तकसीम करेगी, वहीं से लाके वहां। ठीक है, ये एक सजा थी, ठीक है। एक नई सजा थी। ठीक है, तो हम सेट पर पहुंचते हैं, वो बड़े 3-4 बड़े ड्रामेटिक सीन्स थे। तो वो हमारे, मैं जब सेट पे पहुंचा ना, हम सब पहुंचे जब, तो अंदर से चक्की के पीसने की आवाज आ रही है। एंड शी वाज सिटिंग अलोन, और इनका एक जो क्या बात है। अपना अटेंडेंट है वो खड़ा था, तो वो चक्की पीस रही थी बैठी। क्या बात है। मैंने कहा ये क्या है, तो बाबूजी आप भी तो तुझे लिखा है कि छाले होने। यार क्या बात है, क्या बात तो आप उसको, इसी द मैचलेस वुमन। शी इज दो, क्या बात है, क्या बात है, उनका गायबाना इतना सुना है कि उनसे क्या बात इंशाल्लाह है, मुलाकात बहुत ही बड़ी जल्द बात है करेंगे। ना। मेरी बात सुने, मैं अभी साइमा जी की हम बात कर रहे हैं और बड़ों की बात कर रहे हैं कि टेंट्रम्स, नसीबो जी मेरे माइंड के अंदर आता है। अब नसीबो लाल भी मैं कहता हूँ कि वो भी आर्टिस्टों की आर्टिस्ट है, तू झूम जो किया उन्होंने आबदा जी के साथ जाके, उनके अंदर क्या टेंट्रम्स होंगे, वो तो मैं वो भी बड़ी बीबी खातून है, वो भी, वो गंदे भी गाने ना गाने थे, comeback बहुत अच्छी औरत थी वो, बहुत उस अच्छी। गाने से ये लाइन औरत की ना डालिएगा, मुझे उनसे इतराज रहता है, बस शी इज अ वंडरफुल सिंगर। उनसे मुझे सिर्फ एक इतराज रहा है, जो गंद मारा उन्होंने, गंद उन्होंने भी मारा जिन्होंने लिखा और भरमाया, और गंद बदनसीबी से नसीबो जैसी अच्छी गुलकारा ने भी मारे, वरना शी इज अ वेरी गुड वुमन, और कोई टेंट्रम नहीं उसको उसमें भी। बिल्कुल भी नहीं है। और यही हुस्न इखलाक की एक बहुत आला, एक हम कह सकते क्वालिटी होती है, और ग्रेस होती है। देखो याद रखिएगा, जी अक्सर मैं कहा करता हूँ कि आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर बड़ी मुश्किल से हजम होती है। सही बात कर दी आपने। उसके लिए अपने वालों उसके को लिए भी बराबर का ज़र्फ चाहिए। आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर मुश्किल बड़ी से मुश्किल से हजम होती है। नहीं होती, डाइजेस्ट असल राइट। ये है सच ना, कह रहे हैं। है ना। आप थोड़ी खामोश बैठिए। कलाम सुन लें, मैंने ब्रेक से पहले भी सोचा था कि मैं आपसे कल जब हम बाकी की बात करें हैना के बारे में, तो जरा कमेंट जरा ऑन हाँ, इन्होंने मेरी एक नात गाई हुई है, बहुत नबी के रोज़े पे वेरी गुड सिंगर। तो इंशाल्लाह मेरी आरज़ू है कि दोबारा कभी नात लिखूंगा, बल्कि अभी मेरे समधी मेरे साथ थे जहाज़ में, कराची से आ रहे थे, उन्होंने कहा एक नात और लिख दे, तो मैंने कहा अच्छा दुआ कीजिए एक और आमद हो जाए। जबरदस्त। आमद इन्हीं के की ऊपर नात। मैं आऊंगा। मैं ना अपनी नात खलीसा वाली सुनाती है, वही वाली अगर आप पेश कर दें, बिल्कुल याद है? सुनना चाहते याद है बिल्कुल। टफ चले, जबरदस्त हो गया। अचानक से डाला, लेकिन मुझे खलील रहमान कमर की लिखी हुई नात, क्योंकि ना मैं बताता हूँ ऑडियंस सुना पेश करेंगे। को, खलील साहब की लिखी हुई चीज और हिना की आवाज, मैं मदाद, क्या combination हिना है। बहुत प्यारी है, बहुत सुरीली है। तो अब ये कॉम्बियो जो होगा क्यों ना सुन, अब ये ट्राई करते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, बट आई विल ट्राई माय नहीं, बिस्मिल्लाह कीजिए। कॉन्फिडेंट हो क्या आज अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नबी के रोज़े पे जाने वालों, नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना, मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, है वक्ते बज़ में तमाम कहना, मेरा भी उनको सलाम कहना, मेरा भी उनको सलाम कहना।
सुना है रोजे की जालियों को जो चूमते हैं वो झूमते क्या बात है। बात है। सुना है रोजे की जालियों को जो चूमते हैं वो झूमते हैं। करो ना हम पे ये मेहरबानी, हमें भी आता है झूम लेना। मेरा भी उनको सलाम कहना, मेरा भी उनको सलाम कहना। नबी के रोजे पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना। मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, है वक्त बज़ में तमाम कहना। मेरा भी उनको सलाम कहना, मेरा भी उनको सलाम कहना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू रमज़ान अल मुबारक की खसूसी ट्रांसमिशन RNN TV की जानिब से रमज़ान फ़िज़ान में हमारे साथ मिस्टर खलील रहमान कमर मौजूद है, मिस हिना नसरुल्लाह मौजूद है, और अब हमें ज्वाइन किया है उनके भाई ने, मिस्टर हसन नसरुल्लाह ने। इनसे भी इनकी खूबसूरत और मीठी आवाज़ में आज बाबरकत कलाम सुनेंगे, फरमाइश करेंगे इनको सेशन के दौरान ही। रमज़ान के हवाले से बात हो रही है, गुफ्तगू चल रही है। शहजाद संतू साहब और उनकी टीम भी मौजूद है। मैं मिस्टर खलील रहमान साहब से बात करना चाहूँगी। सर, हम बात कर रहे थे स्क्रिप्ट राइटिंग्स की, आपकी डायरेक्शन की, एक्सपीरियंसेस की, मीडिया इंडस्ट्री की। अगर आप देखें, आपने वो एरा भी देखा है जब प्रिंट का ज़माना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने डिजिटल ज़माना आया, अब आप देखें AI का ज़माना आ गया। आपको क्या लगता है कि ये जो आज का सोशल मीडिया का ज़माना है और आज की जो नस्ल है, क्या वो सीधे रास्ते पर, सीधे ट्रैक पर है, उसी तरह पैशनेट है, हार्ड वर्किंग है, अपने गोल्स को अचीव करने वाली लग रही है, या आपको लगता है कि पिछले और आपके ज़माने में कोई फ़र्क या कुछ कमी रह गई है ग्रूमिंग वाइज? देखो, ये मैं वो वाला आदमी नहीं जो ये कहूँ कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था और आपका बहुत बुरा। ज़माने हमेशा बदले हैं, इनोवेशन हुआ है, साइंटिफिक चेंजेस आई हैं, अखलाकी अक़दार में तब्दीलियाँ आई हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि अखलाकी अक़दार में जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं वो क्या हमारे उसूलों से, हमारे अखलाकी मयार से मुंतबिक हैं या नहीं। वो नहीं है तो हम डिस्ट्रॉयल की तरफ जा रहे हैं। तो डिस्ट्रॉयल का नुकसान उसी को होता है जो अखलाकी इक़दार की इस तरह बेहूदगी से नफ़ी करता है। उसमें समझाया नहीं जा सकता, उसमें यू आर टू बी रोल मॉडल। आप अच्छे बन जाइए, लोगों को बताइए कि ये अखलाकी इक़दार है, हो सकता है आपसे कुछ सीख लें, वरना आज चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। सोशल मीडिया हैज़ मेड अस वीकर इनफ। तो अगर आप कहते हैं कि ये हम अपने आप की इस्लाहत नहीं करते, मसला क्या हो गया? जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दो प्रॉब्लम्स होते हैं। जो डेवलपिंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, उसमें इनको चाहिए होते हैं और वहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम हो, तो उनको हैव्स और हैव नॉट्स का एक बहुत बड़ा खलीज चाहिए होता है। बहुत सारे गरीब लोग चाहिए होते हैं वोट डालने के लिए, जो उस दिन 3000 रुपये और कीमा वाले नान पे बिक जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो अखलाकी मयार है ना, उसको अचीव करना नामुमकिन हो जाता है। हम भूखे नंगों से तवक्को नहीं कर सकते। वो जो है, जब आपको रोटी खाने को ना मिले तो भूख फिर ईमान खा जाती है। तो ये वाली चीज़ हो रही है मेरे मुल्क में। लोग बेरोज़गार हैं डिग्रियां लेने के बावजूद, और ऐसी सूरत हाल में जब लोग बच्चे बहुत सारे बेरोज़गार हों तो वो या अपनी चमड़ी बेचते हैं या दूसरे की। तो पहली प्रेफरेंस दूसरे की चमड़ी बेचने की होती है। दिस इज़ व्हाट माय सोशल मीडिया इज़ डूइंग।
بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو یعنی کہ اگر ہر انسان یہ دیکھے کہ اس کو خود سے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ وہ نہیں کر رہا اور تباہی کی طرف بھی جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک بات اس کو سمجھنی ہوگی بشرا, کوئی کتنا بھی دیانتدار ہو, بھوک ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو منیمم سبسسٹنس جب لوگوں کو مل جائے گی, پھر آپ اخلاقی معیار کی بات کیجیے گا. ورنہ بھوکے اوپر سے برسنے والے جو بیگ ہوتے ہیں نا, ان کے نیچے آ کے بھی مر جاتے ہیں. And I think یہ کیپٹلسٹک نظام کی ہارش ریالٹیز یہی ہیں. کیپٹلسٹک اکانومی, پارلیمانی نظام میں, کیپٹلسٹک اکانومی میں پارلیمانی نظام نے ہمیشہ بربادیاں کی, ہمیشہ بربادیاں کی. The rich will keep getting richer. یہ ڈیولپ کنٹریز کے چونچلے ہیں ڈیولپ کیا, یہ ہم تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ جہاں آپ جمہور کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. ہم رعایا لوگ ہیں, ہم جمہور نہیں ہیں. there is a drastic difference between رعایا and جمہور. 100%. امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے, غریب غریب سے غریب تر. یہ وہ سوسائٹی ہے جو کہ نہیں میں بلکہ کہوں گا امیر اور ووٹر, امیر اور ووٹر, یہ جو ٹرالیوں پہ لاد کے لاتے ہیں وہ بناتے ہیں ایم این اے ایم پی. میرے ووٹ سے کہاں بنتے ہیں وہ, اور بڑا انٹینشنلی آپ کو بھوکا ننگا رکھا جائے گا. جی جی جی, they need them. They need them. اور یہ لارجر کہتے ہیں نا, سب سے بڑی مڈل کلاس اکانومیز ہیں سر. مڈل کلاس لارجر اکانومیز جو ہیں نا, انہوں نے آپ کے تلوے ہی چاڑنے ہیں. The point that Khalil صاحب is trying to make, and 100% on point. بدقسمتی ہے ہماری, یہ جھوٹا اور بھوکا ننگا نظام ہے جس کی ہارش ریالٹیز ہیں. یہ ہارش ریالٹیز آپ نے جو بتائیے نا, المیہ, یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان ایک مثال بن گیا ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. پولیٹیکل پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کی مثالیں انٹرنیشنل اسٹیج پہ جاتی ہے, کیس اسٹڈیز بن گئی. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مڈل کلاس وہاں کی ہے. یہ جہاں بھی غربت ہوگی وہاں پہ یہی ہوگا, وہاں اور کیپٹلسٹک اکانومی ہوگی, وہاں پہ پارلیمانی نظام یہی سلوک کرے گا آپ کے ساتھ. ورنہ خلیل صاحب ریالٹی, یہ بادشاہ کا ایک نیا طریقہ ہے. یہ بادشاہ, اور یہ بادشاہ جو ہمیں ویسے گندا کہتے تھے, ان کی ایپسٹین فائلز کی ریالٹی بھی ہم نے دیکھی ہے. تو سر یہ تو پورے بادشاہ تھوڑی تھے, یونیپولر ورلڈ لوٹرز اینڈ پلنڈررز تھے, ان کو بادشاہ نہیں کہتے. لیکن بادشاہ ایک ہی دفعہ لوٹتا ہے, آ کے حکومت بناتا ہے, پھر مسلسل چلتا ہے, اس کو بادشاہ بولتے ہیں. یہ تو ایک دوسرے کو لوٹتے, یہ تو ہمیں لوٹ کے, یہ وہ جونکے ہیں جنہوں نے ہمارا خون پیا ہوا ہے. خون پیا ہوا ہے, بات تو ٹھیک ہے. مسٹر عمران خان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ کی رائے لینا چاہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے, سننے میں آ رہا ہے رہائی ہو جائے گی عید سے پہلے, عید کے بعد بنی گالا ہوں گے یا زمان پارک ہوں گے یا اس ملک کے لیے اچھا ہے کہ وہ جلدی رہا ہو جائے. آپ کو کیا لگتا ہے, رہا ہوں گے یا ڈیل ہو رہی ہے یا ہیڈ لائن تو لے لو, انہوں نے دے دی آپ کو. انہوں نے کہ اس ملک کے لیے اچھا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے, تو میں نے کہا ہیڈ لائن کرا دو. دنیا میں پروردگار بڑے معجزے کرتا ہے, اور اکثر یہ پاکستان میں ہوا کرتے ہیں. کیا لائن ہے, کیا لائن ہے. آج تو میچ بھی چل رہا ہے, لیکن معجزے کے اعتبار سے آج میچ بھی ہے, ادھر بھی کوئی معجزہ کروانا ہے کہ پاکستان سری ہمیں 60 رن سے ہرانا ہے. میں ایک بات بتاؤں, مجھے شروع سے نفرت رہی ہے. مجھے یاد ہے کسی عالم دین کو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے ملنے آئے ہوئے بڑی منتوں کے بعد. تو میرا موبائل میوٹ پر تھا, انہوں نے احتراماً کیا ہوا تھا, گفتگو چل رہی تھی. تو اتنے میں میری نظر پڑی, ان کو کوئی فون آ رہا تھا بار بار, وہ کاٹ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ خلیل صاحب اگر اجازت دیں تو میں, ایک بچہ ہے اس کو کل میں نے امتحان پاس, اس کا امتحان ہے, میں نے امتحان پاس کرنے کا وظیفہ بتانا ہے, تو میں سن لوں. میں نے کہا ہاں سن لیجیے. تو بچہ لائن پہ آیا, میں بچہ لائن پہ ہے, انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا مجھے دیجیے, میں بتاتا ہوں اس کو وظیفہ. تو انہوں نے دیکھا میری طرف, تو میں نے کہا میں نے 2-3 دفعہ یونیورسٹی ٹاپ کیا ہوا, مجھ سے اچھا وظیفہ کس کو آتا ہے. انہوں نے دے دیا مجھے. میں نے کہا کیا کرتے ہو بیٹا, تو بتایا. میں کہا پڑھ الو کے پٹھے پاس ہو جائے گا. تو اگر آپ نے اس طرح جیتنا اور یہ کرنا ہے تو یہ کر کر کے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے بھیا. ایسی کرکٹ کی لعنت ہے. گڈ بڑا عزت والا لفظ ہے یار. اور آپ صاحب, اٹ از ایون ناٹ ورسٹ انف, اٹ از مور دین ورسٹ. اوکے, انسلٹنگ ہے فار دی کنٹری. ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ, توبہ نعوذ باللہ, میں میرے منہ سے کیا نکلے گا. سر وہ اگلے 200 کے اسٹرائک ریٹ سے آگے کھیلتے ہیں, اور آپ آ کے باتیں سے انٹینٹ کی باتیں کرتے ہیں, اور آپ کا کپتان T20 کا ورلڈ کپ کا آغا جی ہیں, جن کا اپنا اسٹرائک ریٹ 120 کا ہے. سر بات تو ٹھیک ہے, میری ہارش ریالٹیز ہیں, پھر بولنی پڑتی ہے. کمبینیشن ٹیم کا خراب ہے, لیکن سر کوئی بات نہیں, پھر بھی رہ کے میچ آپ جیتنے میں تو اس کام میں چلانا ہاتھ پا جڑا, تینوں نہیں پتا. آئی ہیو بین اے کرکٹر, مجھے پتا کیا ہو رہا ہے. بس کر دو, مر چکے. ویسے ایک بات نہیں بتائیں, میں ہیوج بابر اعظم فین, لیکن
जितना मर्जी डिफेंड कर लें, मैं इसका सादा लफ्जों में जवाब, जगह तो नहीं है। मुझे एक दफा मेरे गलबन हुमायूं था, उसका फोन आया कि अली साहब ये बड़ा अच्छा लड़का है, इसको कास्ट कर लें। मैं कहा अच्छे तो मेरे अब्बा जी भी हैं, उसको कास्ट कर लूँ मैं। ठीक है, वन हु डिजर्व्स शुड बी देयर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा, लेकिन टी20 में जगह नहीं है। बाबर अपना टाइम गुजार चुके, अब नहीं हो रहा भाई। हमने क्या मोहब्बत नहीं की बाबर? वनडे में और टेस्ट, वनडे में करेगा जी बिल्कुल करेगा वो, वी नीड हिम। हाँ, वनडे में भी चाहिए, टेस्ट में भी चाहिए। बॉब्जी भाई हम आपसे नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा आपसे ना। नाफे को आपने बाहर बिठाया हुआ है। किसको सर? नाफे को बाहर बिठाया है। दैट्स अ क्राइम, बड़ा टैलेंट है सर, वो उमर अकमल वाली लिम्स देता है सीधे बल्ले का। नहीं सर, उमर अकमल छोटा आदमी, उससे उमर अकमल बहुत अच्छा आदमी प्लेयर था, इतनी छोटे उमर अकमल के पास नहीं थी। गुड, हाँ, गुड। नाफे को मैं हाईली रेट करता हूँ, लेकिन खलील साहब ने और ज्यादा उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उमर मेरा फेवरेट प्लेयर आया, लेकिन इतनी शॉटें उसके पास भी नहीं थी। टैलेंट तो है सर, वो मारता है और सीधे बल्ले। और अब मुझे समझ नहीं आ रही, उसने एक मैच खिलवाया जिसमें उसने 9 गेंदों में 21 रन किए हैं। तो ठीक तो है सर, क्या 9 चाहिए? गेंदों में 21 रन का मतलब है 8 गेंदों में 21 से 9 में तो आउट हो गया वो। और क्या चाहिए? और वो आया 7वां, तो उसमें यही होता है, यही करना। उसके बाद उसको बारी नहीं दी इन्होंने। आपको मैच विनर चाहिए, आपको मैच विनर नहीं मिला, वो लड़का है, उसको तैयार करो। सर फखर को 5वें 6ठे पे क्या काम? हमारा एक मैच विनर अंदर बैठा हुआ है 2.5-3 साल। मैच विनर के लिए इमरान खान साहब। मुझे अच्छा लगता है जब वो नाम लेते हैं, नाज़रीन को डायरेक्ट मैं हमेशा नाम लेता हूं। एक दफा मैंने सुना था कि शायद उनका नाम लेना भी अलाउ नहीं है। आप खुल के नहीं, आप मेरे साथ बैठे, कोई टेंशन नहीं, आपको फोन करा। अच्छा चलिए, उनकी रिहाई की बात ही कर लेते हैं। आपने कहा है कि हो जाएंगे या होनी चाहिए, वहां पर दुआ करने के लिए तैयार हूं कि अल्लाह उसको कराएं। बुशरा दुआ करा दें। सुनने तो दे मुझे, सुनाएं। वो क्या कह रहे हैं? मुझे इसमें कंफ्यूजन है। वो ये कह रहे हैं कि उनको हो जाना चाहिए या वो हो रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखो, मुझे जो बताया गया था वो 2025 था, 2025 गुजर गया, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब तो 2026 आ गया है। आँख के बारे में कोई कमेंट करें? आँख जख्मी होगी, 85% बनाई चलेगी वो, कि क्या अब ठीक नहीं है बात? बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है यार, इसको तो ख्याल करना चाहिए वैसे। देखिए, इस बात के बारे में ठीक से मालूम पड़ जाए तो मैं विल कमेंट। हाँ, बात भी ठीक है। हमारे यहाँ बात भी ठीक है माशाल्लाह मुंह पर और तवातुर से झूठ बोले जाते हैं। एक बात है, ये बाहर बैठे यूट्यूबर से अगर ये सच है तो बड़ी अंदुनाक बात है, और अगर गलत बात है तो और शर्मनाक बात है। अगर ये गलत है तो उनको शर्म आनी चाहिए बताते हुए। नहीं, फेयर एनफ, बिल्कुल सही आंसर है। ना आपका कोई कमेंट वैसे सारे मामले के ऊपर वो फॉलो करते हैं? इतना कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। इमरान खान साहब को तो वो तो जो भी है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा मुझे लगता है कयास रही हैं जो है वो चीज़ों में ज़्यादा। मतलब सर ये यूट्यूब ने पैसे बनाने के डॉलर्स के हमारे भी चैनल हैं अपने, हम भी बनाते हैं, लेकिन झूठ बोलते। मैं कहता हूँ क्या मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं आपको ये बात समझ नहीं होगी। आज मुझे एक बात बताओ, एक वोट मैं देने जाता हूँ, तुम देने जाते हो, तुम देने जाती हो। एक वोट उस दिन कीमे वाला नान लेके जाता है देने के लिए। हाँ, हम तीनों वोट तो बराबर है, तीनों और तो बराबर है। तो ये अखलाक सिखाने के लिए हमें मिनिमम सब्सिस्टेंस देना होगा लोगों को। बिल्कुल ठीक है। हमें रोटी खाने से पहले सोचना होगा कि इस वक्त भूखे लोग कितने हैं। ये शर्म नहीं आएगी ना हमें, तो हम कभी नहीं बदलेंगे। सही बात कर रहे हैं। हमें आदत पड़ गई है आटा दे के साथ फोटो खिंचवाने की। हम उसकी भी रिस्क की भी बेइज्जती करते हैं, उसकी भी बेइज्जती करते हैं जिसको दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 100%। ये टिकटॉक की दुनिया ने ना सिर्फ हमारी नस्ल को बर्बाद की, हमारे सियासतदानों को भी गंदी थोड़ी आदत डाल दी है। एनीवे, हमारे साथ ये हसन नसरुल्लाह मौजूद है, हिना नसरुल्लाह मौजूद है। पावरफुल डियो, दोनों भाई बहन। आप हसन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इकट्ठे सुनाएंगे हिना के साथ या अलग कुछ सुनाएंगे? इकट्ठे हम मिलके कोई ना कोई कलाम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और बिल्कुल ठीक है। आज पहला अशरा जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है, हम अफ्तारी के बिल्कुल करीब है और हमारी आज का जो शो है वो भी अपने बिल्कुल क्लोजिंग मिनट्स के ऊपर जा चुका है। हमारे साथ पूरे अशरे में बड़े ख़ास उलमाए कराम रहे और बड़े ख़ास मेहमान आते रहे। कल भी आपके साथ सिलसिला रहेगा। आज के लिए खलीलुर रहमान कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया था, लेकिन इंपॉर्टेंटली हिना नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जाने से पहले उनसे दवाइया कलाम सुनेंगे, लेकिन मेरी तरफ से इजाज़त है। बुशरा जी बिल्कुल, हमारी तरफ से इजाज़त है। आज मैं यही सोच रही थी इस्माइल, कैसे पहला रहमत का अशरा रहमत बनकर आया और अब हमारी हमें रहमतें तो दी, हमने वो रहमतों का इस्तिफ़ादा भी किया, लेकिन अल्लाह ताला कबूल फरमाइए पहले रहमत का अशरा। हमारी इस्तग़फ़ार कबूल फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हम पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसाए। और ये जो रहमत का अशरा है ये बहुत ही रहमत भरा होता है। आज तो ये ख़त्म होने को जा रहा है। कल एक नए अशरे के साथ, एक नए रमज़ान, एक नई ट्रांसमिशन, एक नई एपिसोड के साथ आगाज़ करेंगे। लेकिन मिस हिना,
آپ کے بھائی بھی موجود ہینا ہیں سے ہم نے مسٹر ریکویسٹ حسن. کی, ہینا بھی جانے والی تھی, ہم نے کہا ہینا پلیز دعائیہ بیٹھیے, کلام دعائیہ please کلام پیش سناتی ہیں. تو ہینا اٹھ رہی تھی, میں نے کہا ہینا پلیز بیٹھے. جی ہینا, آپ نکلنے کے چکروں میں تھی لیکن جانے سے پہلے دعائیہ کلام پلیز, ریکویسٹ ہے آپ سے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ بہت آپ سے کل شکریہ ملاقات ہوگی. ناظرین. بہت ہی خوبصورت. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. عشق نبی کونین کی دولت, عشق نبی بخشش کی ضمانت, اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو. حال اگر کچھ اپنا سنایا, ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. میں اپنے حالات سے خوش ہوں, مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو. اور خالد میں صرف اتنا کہوں گی, بھاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو. میں تو بری ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو.